अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सारा बेग और आप देख रहे हैं हमारा शो स्टॉप वायलेशन। इस शो में आप जान सकेंगे सरकारी इदारों की मुजरिमाना गफलत, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत के बाइस आवाम को दरपेश मसाइल, ताजिरों की मुश्किलात और उनके हल। आज हम मक्का कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर की 51 साल दर्दनाक कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं, जो इदारों की करप्शन और नाअहली का भयानक पर्दाफाश करेगी। हमारे साथ शो के गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान की एक मुमताज़ शख्सियत, चेयरमैन एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम पाकिस्तान, मिर्ज़ा असद अली बेग साहब। आइए इनकी तरफ चलते हैं और इस कहानी के बारे में मज़ीद। सर, मक्का कॉलोनी गुलबर्ग लाहौर में महकमे बहुत बड़ी करप्शन कर रहे हैं और बल्कि काबजीन को जारी रजिस्ट्रियाँ दी जा रही हैं, तो सर इसमें कौन से महकमे मुलव्विस हैं और कौन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मक्का कॉलोनी गुलबर्ग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो फाल्कन की बैग पर आता है, और ये गुलबर्ग जो आपकी फिरदौस मार्केट है इसके साथ लगता है और इसके पटरियों तक ये रब्बा सारा मक्का कॉलोनी कहलाता है। तो ये 51 साल से जो है इसके रकबे का ये मुतनाज़ा है और इस पर मसाइल का शिकार हैं यहाँ के रहायशी। तो इसकी जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये एक सोसाइटी थी जिसका स्टेटस तब्दील करके रेवेन्यू बोर्ड, एलडीए, कच्ची आबादी ने मिल के और इसके स्टेटस को तब्दील करके अब ये रकबे की जाली रजिस्ट्रियों का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। और मतलब इसमें जो हकदारान थे वो हक से महरूम होते चले जा रहे हैं और नाहक लोग इसमें सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं, सरकारी सियासी लोग मुलव्वस हैं और कब्ज़ा माफिया बड़ी तादाद में मुलव्वस है और ये जाली रजिस्ट्रियों का सिलसिला जारी है। इसमें ये कब्ज़ा तो 1975 से दे दिया गया था इनको, लेकिन इसमें 86 कनाल एक ऐसा रकबा था जिसका कब्ज़ा उस वक्त नहीं दिया गया था, और ये 86 कनाल का रकबा 2016 तक खाली रहा। इस पर लोगों ने कब्ज़ा नहीं किया, इसकी बड़ी वजूहात थी। इसकी बाकायदा हिफाजत की जा रही थी, कुछ ताकतवर लोग इसकी हिफाजत कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे चेयरमैन के फौत होने का। तो इसमें जो मुलव्वस हैं वो एलडीए मुलव्वस है, रेवेन्यू बोर्ड मुलव्वस है और कच्ची आबादी, ये तीन जो महकमे हैं सर फहरिस्त इसमें मुलव्वस हैं, और इन्हीं के पास इख्तियार है कि इसके स्टेटस को कैसे तब्दील किया जाए, इसकी हकीकत क्या है, ये सच वो ही जानते थे। ठीक। अच्छा सर, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें बहुत बड़े बड़े महकमे मुलव्विस भी हैं और यकीनन इस करप्शन का फ़ायदा भी भरपूर उठा रहे हैं, तो सर इस मक्का कॉलोनी की थोड़ी सी हमें बताइए कि ये दर हकीकत है क्या और इसकी हकीकत से मतलब आगाह कीजिए नाज़रीन को। अच्छा, ये जो मक्का कॉलोनी इस वक्त गुलबर्ग के अंदर है, कच्ची आबादी के नाम से मशहूर है। लोग इसको कच्ची आबादी गुलबर्ग के नाम से पहचानते हैं मक्का कॉलोनी, जबकि ये कच्ची आबादी गुलबर्ग का स्टेटस और मक्का कॉलोनी नहीं है, बल्कि इसका एक नाम है अवामी रिहायशी तंजीम, इसका नाम है। ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है और चैरिटेबल सोसाइटी को सरपरस्ती कर रहे थे आपके वजीर खजाना थे उस वक्त के पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के डॉक्टर मुबशिर हसन, और मुस्तफ़ा खर गवर्नर थे, ये इसको चेयर कर रहे थे। तो ये एक सोसाइटी चैरिटेबल सोसाइटी है जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर थे हाफिजुल्लाह, तो इन्होंने इस चैरिटेबल सोसाइटी के लिए ये रकबा एक्वायर किया। ये रकबा तकरीबन 400 कनाल 18 मरले का ये टोटल रकबा है, और दो रकबे थे, एक पंजाब गवर्नमेंट का था और एक ये था सिविल एविएशन का रकबा। तो सिविल एविएशन और पंजाब गवर्नमेंट से हफीजुल्लाह जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने इस सोसाइटी के लिए एक्वायर किया, और फिर इसके मेंबरान थे 1612 की तादाद में इसके मेंबरान थे चैरिटेबल सोसाइटी के। तो चैरिटेबल सोसाइटी के मेंबरान को उस वक्त 800 रुपये फीकस के हिसाब से जमा कराने के लिए बैंक में उनको कहा गया। तो इन लोगों ने यूबीएल के अंदर यूनाइटेड बैंक में अवामी रिहायशी तंजीम का अकाउंट खोल दिया गया जो चैरिटेबल सोसाइटी थी, और ये 1612 लोगों ने इसमें पेमेंट जमा कराई। आज भी लोगों के पास रसीदात मौजूद हैं इसकी, बैंक पेमेंट की उनके पास सबूत मौजूद है। और इन लोगों ने जो 400 कनाल 18 मरले का रकबा है इसके ऊपर इनको पोजीशन मिला
قبضہ دیا گیا، لیکن کوئی تقریباً 86 کنال کا رقبہ ایسا تھا جس کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ قبضہ نہیں ہوا، وہ بھی ویکنٹ پڑا تھا۔ 2016 تک تو میری رپورٹ یہ تھی کہ اس پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شفقت خان جو تھے وہ اس کے سوسائٹی کے چیئرمین تھے، اور ماشاءاللہ وہ بندہ عیسائی کمیونٹی سے تھا لیکن بہت ایکٹیو بندہ تھا، اور اس نے اپنی جدوجہد کو مرتے دم تک جاری رکھا۔ تو 2016 تک اس نے اس جگہ کو قبضہ نہیں کرنے دیا کسی کو، لیکن 16 کے بعد سنا ہے کہ کچھ طاقتور لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ ایک چیریٹیبل سوسائٹی ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک چیریٹیبل سوسائٹی تھی، تو سر پھر اگر یہ چیریٹیبل سوسائٹی تھی تو پھر گورنمنٹ کا اس میں کیا رول تھا؟ یہ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا۔ یہ سوال آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اور اس وقت کی حکومت کو اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ گورنمنٹ کے کیسے فیصلے ہونے چاہیے، عوامی مفاد میں کیسے قوانین بنانے چاہیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو کچی آبادی ایکٹ متعارف کرایا 1975 میں، تو اس میں یہ تھا کہ بے گھر افراد جو بیچارے غریب لوگ ہیں، گھر خرید نہیں سکتے، پریشان لوگ ہوتے تھے، تو وہ جب جھگیاں ڈال کے کہیں پہ رہائش رکھ لیتے تھے تو ایک ایکٹ متعارف کرایا کچی آبادی کا کہ ان غریب آدمیوں سے زمین نہ چھینی جائے بلکہ ان کو مالکانہ حقوق دے دیے جائیں۔ اس کو کچی آبادی ایکٹ کہا گیا۔ اس کے تحت باقاعدہ محکمہ بنا، اس وقت بھی محکمے موجود ہیں۔ تو یہ ایک کچی آبادی ایکٹ کے تحت جو کچی آبادیاں آباد کی جا رہی تھیں، تو اس میں ایک پرابلم آیا کہ بعض سرکاری لینڈ یا رقبے ایسے تھے کہ جس پر قابضین کو مالکان حقوق نہیں دیے جا سکتے تھے۔ وہ لینڈ آلریڈی گورنمنٹ کسی کالج کو، کسی اسکول کو، کسی اسپتال کو، ایئرپورٹ، ریلوے، کسی مقصد کے لیے دے چکی تھی اور وہ ایکوائر ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے وہاں سے لوگوں کو بے دخل نہیں کیا جبری، جس طرح اس وقت ہو رہا ہے۔ پیرا فورس ظلم کر رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس وقت قوانین بنا کے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے عوام کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے تکلیف نہیں دی، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے جن کو وہاں جگہ نہیں دی جا سکتی تھی تو ان کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ متبادل دینے کے لیے اس کا حل نکالا کہ ایک چیریٹیبل سوسائٹی کا فریم کے اندر انہوں نے عوامی رہائشی تنظیم کے نام سے یہ سوسائٹیاں متعارف کرائیں، اور ان لوگوں کو جو وہاں پر قابضین تھے غریب لوگ، ان لوگوں کی ممبر سازی کی، اور ان ممبر سازی کی بنیاد پہ انہیں متبادل رقبے پرووائڈ کر دیے گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو عوامی رہائشی تنظیم ہے، یہ جو مکہ کالونی مشہور ہے، اصل میں یہ عوامی رہائشی تنظیم ہے، اور یہ ایک سوسائٹی چیریٹیبل سوسائٹی ہے۔ اس چیریٹیبل سوسائٹی کو جو چیئر کر رہے تھے، اس کی سرپرستی کر رہے تھے، یہ مبشر حسن، ڈاکٹر مبشر حسن اور مصطفیٰ کھر اس کی سرپرستی کر رہے تھے۔ تو اس کو مالکانہ حقوق اب تک، یعنی ان لوگوں کو قبضہ تو مل گیا، لیکن اس کے بعد مارشل لا آ گیا، اور مارشل لا آنے کے بعد یہ قابضین جو ممبران تھے ان کو قبضے تو مل گئے، لیکن مالکانہ حقوق یا ان کو ملکیت کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ آج تک، یا آپ اندازہ لگائیے 1975 سے لے کے 2026 آ گیا، 51 سال تقریباً ہو چکے ہیں، یہ بیچارے اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ سر اب تک جو آپ نے مجھے معلومات دی ہے اس میں تو یہ پھر سیدھا سیدھا معاملہ ہے، یہ ایک سوسائٹی تھی، رقبہ ایکوائر ہو گیا، ٹائٹل سوسائٹی کے نام منتقل ہو گیا، تو سر یہ کچی آبادی کا معاملہ تو نہ رہا، تو پھر سر یہ اب تک متنازع کیوں ہے؟ اس کی مطلب کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ایک المیہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے سرکاری محکمے کے افسران کتنے نالائق ہیں، اور یہ کتنے ظاہر سفارشوں پہ اور رشوتوں پہ جو لوگ اپائنٹ ہوں گے ان کا یہی حال ہوگا نا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایکٹ متعارف کرایا تھا یہ بڑی پیچیدہ سسٹم تھا، اس کے لیے کم از کم کوئی 5 سے 6 محکمے اس میں انوالو تھے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سوسائٹی بنائی اور یہ کچی آبادی ایکٹ متعارف کروایا تو اس میں جو انوالو تھے اس میں کچی آبادی ایکٹ آیا، کچی آبادی ایکٹ میں جب پرابلم آیا پھر سوسائٹی ایکٹ آ گیا، انہوں نے ایک سوسائٹی بنوا دی، سوسائٹی کے بعد حفیظ اللہ کمشنر کا رول آ گیا، انہوں نے ایکوائر کی جگہ، پھر اس کے بعد ریونیو کا ریکارڈ کا رول آ گیا، بورڈ آف ریونیو جو پٹوار کا ریکارڈ ہوتا ہے تحصیلدار کا، وہاں پر جو رقبے کا ریکارڈ ہے ان کا رول آ گیا، پھر این ڈی اے کا رول آ گیا، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا رول آ گیا، جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ اس کی ٹاؤن پلاننگ کریں اور اس کی ڈیمارکیشن وغیرہ کریں۔
تو یہ کئی محکمے اس کے اندر انوالو ہوئے، تب جا کے یہ کچی آبادی کا آلٹرنیٹ اور غریبوں کے لیے آلٹرنیٹ دیا گیا تھا. لیکن حادثہ یہ ہوا اس میں کہ یہ جب سوسائٹی کی پوزیشن لوگوں کو دے دی گئی اور شفقت خان جو اس کے چیئرمین تھے انہوں نے اپنے ممبران کو ایل ڈی اے کی ڈیمارکیشن کے مطابق جب ان کو آباد کر دیا، بسا دیا وہاں پر، تو اس کے بعد ابھی ان کو الاٹمنٹ دی جانی تھی سوسائٹی کی جانب سے، چونکہ سوسائٹی کی جانب سے الاٹمنٹ دی جانی تھی تو ماشاءاللہ آ گیا، جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہو گئی، تو معاملہ وہیں رک گیا. تو اس وقت جو ان کو الاٹمنٹ جاری ہونی تھی تو وہ رک جانے کے بعد مصطفیٰ خیر، مبشر حسن، یہ لوگ، ان لوگوں کو ملک سے بھاگنا پڑا یا کچھ لوگ اریسٹ ہو گئے، جیلوں میں چلے گئے. تو یہ شفقت خان بھی اسی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے تھے جو اس کے چیئرمین تھے، ان کو بھی پھر جیل کا سامنا کرنا پڑا غالباً، یہ بھی جیلوں میں چلے گئے. تو یہ الاٹمنٹ کا سلسلہ وہیں رک گیا اور متنازع جو ہے وہ اس وجہ سے بن گیا کہ اب جب بحالی کا ٹائم آیا، یعنی مارشل لا کا دور، جنرل ضیاء کا 11 سال کا دور ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ بے نظیر بھٹو نے چارج سنبھالا، تو اس کے بعد چارج سنبھالنے کے بعد جب یہ لوگ شفقت خان اور وہاں کے جو عوامی رہائشی تنظیم کے ممبران تھے، ان لوگوں نے جب عوام سے حکام سے مطالبہ کرنا شروع کیا تو ان کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ ایل ڈی اے کے پاس جائیں یا بورڈ آف ریونیو کے پاس جائیں، یہ تحصیلدار ہمارا مسئلہ حل کریں گے یا کمشنر صاحب مسئلہ حل کریں گے یا کچی آبادی اس مسئلے کو حل کرے گی. ان کو سمجھ ہی نہیں آیا. اور اصل پاور تھی وہ سوسائٹی کے پاس. یعنی یہ جب اچھا شفقت خان کو بھی ان باتوں کا علم نہیں تھا، چونکہ مبشر حسن اور مصطفیٰ کھر پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ تو ان پڑھ تھے، اور وہ لوگ ہی اس کو چیئر کر رہے تھے اور اس کی جو لیگل فریمز تھے وہ اس کو لے کر چل رہے تھے. اب جب شفقت خان چیئرمین جب آئے تو وہ لوگ، ان کی سرپرستی تو حاصل نہیں تھی. اب یہ کبھی ایل ڈی اے کے پاس جاتے تھے، ایل ڈی اے والوں سے کہتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں مالکانہ حقوق دیں، ایل ڈی اے والے کہتے تھے ہمارے پاس پاور نہیں ہے. یہ کچی آبادی کے پاس جاتے تھے، کچی آبادی کہتے تھے ہمارے پاس پاور نہیں ہے. یہ جاتے تھے پٹواریوں کے پاس، تحصیلدار کے پاس کہ ہمیں یہ دیا جائے، کمشنر کے پاس، تو کمشنر صاحب کہتے تھے کہ ہم کیسے کر دیں اس میں. کچی آبادی کوئی ڈپارٹمنٹ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا. تو یہ نالائقی کی وجہ سے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا سسٹم بنایا تھا، یہ کچی آبادی کے لوگوں کو، جو عوامی رہائشی تنظیم ہے، اس کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے، یہ پاور کس کے پاس ہے، کسی محکمے کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. اور اس کی وجہ سے یہ آج تک مالکانہ حقوق سے محروم ہے اور یہ آج تک یہ کچی آبادی کی نام پر سوسائٹی متنازع ہے. ایک پرائیویٹ چیریٹیبل سوسائٹی کچی آبادی کے نام پر متنازع ہے اور آج تک سرکار کو سمجھ نہیں آئی. اچھا سر، یہ عوامی رہائشی تنظیم کے نام سے جو سوسائٹی بنائی گئی، تو آپ کی معلومات کے مطابق یہ صرف گلبرگ، لاہور میں بنائی گئی یا اور بھی مزید علاقوں میں کہیں بنائی گئی، مزید شہروں میں بنائی گئی؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا، یہ جو سوال ہے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھے، تو وہ گلبرگ لاہور کے وزیر اعظم نہیں تھے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پنجاب میں اسی قسم کے رقبے موجود ہیں اور یہ عوامی رہائشی تنظیم کی سوسائٹی پورے پنجاب میں موجود ہے. اور سندھ کے اندر بھی یہ دے آباد اور کوئی اس طرح کی ناموں سے، مختلف ناموں سے یہ اسکیم، یہ سوسائٹیاں موجود ہیں. تو پنجاب میں، پورے پنجاب میں یہ سوسائٹیاں موجود ہیں اور یہی اسٹیٹس ہے ان کا. اسی طرح لوٹ مار کی جا رہی ہے، سرکاری افسران اس کو جعلی رجسٹریاں کر کے ناجائز قابضین کو یا خود اپنے کھاتوں میں ڈال کے مستحقین سے انہوں نے چھیننا کا سلسلہ جاری تھا پورے پنجاب میں. اور لاہور میں بھی یہ کم از کم 3-4 جگہ پر یہ سوسائٹیاں موجود ہیں. یہ صرف گلبرگ میں نہیں ہے، یہ گڑی شاہو کے علاقے میں بھی ہے اور بھی دوسرے دیگر علاقوں میں موجود ہے. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ سوسائٹیاں یہ سیم اسٹیٹس کے اوپر پنجاب میں بھی اور پورے پاکستان میں موجود ہے. اچھا سر، آپ نے بتایا کہ یہ عوامی رہائشی تنظیم کی سوسائٹی پورے لاہور میں، بلکہ پورے پنجاب، بلکہ پورے پاکستان میں کئی سوسائٹیز اس طرح کی ہیں اور ان کا اسٹیٹس بھی اسی طرح ہے، متاثرین آج تک پریشان ہیں. تو سر اگر ہم صرف مکہ کالونی کی جو گلبرگ لاہور میں اس کی کو لے لیں تو صرف اس کے 1612 متاثرین ہیں. تو سر اس میں آپ کی اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم پاکستان کیا کردار ادا کر سکتی ہے ان کی بحالی کے لیے؟ تھوڑا سا یہ کلیئر کیجیے گا. جی، اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم پاکستان رول آف لا میں کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ ہم بزنس پروٹیکشن میں کام کر رہے ہیں. بزنس اینڈ ٹریڈ پروٹیکشن کو ہم نے فوکس کیا ہے، جس میں بزنس اور ٹریڈ پروٹیکشن میں جو عوامی
ताजिरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है और सरकारी महकमे बकौल जो अबू ज़र साहब हैं, एक्स प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एक जो फैक्ट्री होती है उसकी 28 बीवियां होती हैं, यानी 28 महकमे हैं जो कम अज कम हर सनतकार के पीछे पड़े होते हैं और उसको लूट रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, और वो जब तक इन 28 महकमों को रिश्वत ना खिलाए, इनको खूब जो है वो खुश ना रखे, तो बेचारा सनत नहीं चला सकता, अपना कारोबार नहीं चला सकता। तो हम ताजिरों की प्रोटेक्शन में काम शुरू किया है और उसी में इस किस्म की जो चीजें आ रही हैं हम उसकी बहाली में काम कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने मक्का कॉलोनी का स्टेटस है, यानी अवामी रिहायशी तंजीम जो असल सोसाइटी है, इसके हवाले से हम मेंबरान से भी हम राब्ता कर रहे हैं और इसके मालूमात भी हासिल कर रहे हैं। सच्ची बात तो यह कि इस वक्त ये हकीकत में जो ये केस है ये नैब और एफआईए का केस है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर करप्शन और बहुत बड़े लेवल पर सरकारी महकमों ने रिकॉर्ड को आगे पीछे करके और इसके हकीकत स्टेटस को तब्दील कर दिया है और हकदारों से हक छीन के ताकतवर लोगों को, सियासतदानों को, सरकारी लोगों को या कब्जा माफिया को ये अलॉट किए जा रहे हैं। तो ये केस तो बनता है नैब का और एफआईए का, और लेकिन उससे पहले हम तमाम मालूमात जमा कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हमारे पास मालूमात आ भी चुकी हैं। तो इस हवाले से हम मक्के जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट हैं, कच्ची आबादी है, एलडीए है और आपका जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इनके साथ राब्ता कर रहे हैं, इनको लेटर्स भेजेंगे ताकि इनसे हम रिकॉर्ड तलब कर सकें और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक मौजूदा रिकॉर्ड क्या है इसको जान सकें। तो इंशाल्लाह ये जो 1612 मुतासरीन हैं पिछले 51 साल से, यानी वो तो बेचारे लोग पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं इस वक्त, जिस तरह शफकत खान फौत हो गया तो यकीनन उसके साथ वाले लोग अब शायद ही जिंदा हों, लेकिन उनके वारसीन का हक उनको मिलना चाहिए। ये तो इसके लिए इंशाल्लाह और इस करप्शन के खिलाफ, इस मेगा करप्शन के खिलाफ हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, इसके मालूमात जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप करीब देखेंगे कि हम इसके खिलाफ हमारा इदारा एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम पाकिस्तान एक्शन लेगा और इंशाल्लाह इन करप्ट माफिया लोगों को हथकड़ियां भी लगवाएगा, इनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाएगा और हकदारों को हक भी दिलवाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो पर टाइम दिया और बहुत ही फायदेमंद मालूमात हमें दी, नाजरीन को भी। अच्छा नाजरीन, आप भी इजाज़त दीजिए हमें अगले शो तक के लिए, और इस तरह के मज़ीद शो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।